نسایا کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول بروزن فعل یفعل بفتح العین فی الماضی وضمها فی الغابر۔ باب اول بروزن فعل یفعل، پہلا باب فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ تو کل کے درس میں بتایا تھا کہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ پھر ثلاثی کے بارے میں بتایا کہ یا تو اس کے اندر زائد حروف ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر زائد حروف ہوں تو اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں، اور اگر زائد حرف نہ ہوں تو اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ پھر بتایا کہ وہ جس میں زائد حروف نہ ہوں یعنی ثلاثی مجرد، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مضطرد، دوسری شاذ۔ مضطرد یعنی جس کا وزن زیادہ آتا ہے، دوسری شاذ جس کا وزن کم آتا ہے۔ پھر کہا مضطرد کے 5 باب ہیں، مضطرد کے 5 باب ہیں۔ تو جو مضطرد کے 5 باب ہیں انہی کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ انہی 5 میں سے یہ باب اول یعنی پہلا باب، یہ باب اول ہے یعنی پہلا باب ہے۔ تو باب اول بروزن فعل یفعل، پہلا باب فعل یفعل کے وزن پر، بفتح العین فی الماضی، ماضی میں عین کلمے کے فتحے کے ساتھ۔ دیکھو ماضی میں عین کلمہ پر فتحہ ہے، فعل یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یفعل یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تو لکھتے ہیں بفتح العین فی الماضی، ماضی میں عین کلمے کے فتحے کے ساتھ، وضمها فی الغابر، اور غابر میں، غابر سے مراد ہے مضارع، اور مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ، مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ۔ تو یہ غابر مضارع کا دوسرا نام ہے، یہ غبور سے بنا ہے، اور غبور کا معنی ہوتا ہے باقی رہنا۔ اب چونکہ مضارع میں بھی زمانہ تکلم کے وقت تک باقی رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، اس لیے اس کو غابر کہتے ہیں۔ تو غابر بمعنی مضارع، اسی لیے دیکھو غابر کے اوپر چھوٹا سا مضارع لکھ بھی دیا ہے، وضمها فی الغابر، اور مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ۔ تو دیکھو فعل یفعل، مضارع ہے یفعل، تو مضارع یفعل میں عین کلمہ پر ضمہ ہے۔ تو اب یہ ابواب ہیں، آپ کو بڑی توجہ سے پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے، چونکہ جو صیغے آتے ہیں، جو فعل آتے ہیں، وہ کسی نہ کسی باب سے ہوتے ہیں۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ پڑھیں، آپ کو جو پڑھایا جائے اس کو یاد رکھیں، اور جس طریقے سے آپ سے کہا جائے کہ اس طرح یاد کریں یا یہ کام ایسے ایسے کریں، ان پر توجہ دیں، تاکہ آپ آنے والے افعال کے بارے میں یہ جان سکیں کہ یہ کس باب سے ہے۔ پھر آگے چل کے آپ دیکھیں گے سوال وہ بھی آتا ہے جس میں فعلوں کا باب پوچھا جاتا ہے، کس باب سے ہے۔ اب کیسے پتہ لگے گا؟ یہ درس آپ کا شروع ہو رہا ہے، تو آپ دھیرے دھیرے اس بات کو سمجھتے جائیں گے۔ تو پہلا باب ہے فعل یفعل کے وزن پر، یعنی ماضی میں عین کلمے کے فتحے کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ۔ چوں النصر والنصرۃ، جیسے النصر والنصرۃ، یہ مصدر ہے، النصر بھی مصدر ہے اور النصرۃ بھی مصدر ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ مصدر ہیں، اور ان کا مادہ ہے نون صاد را۔ ثلاثی کا بیان چل رہا ہے نا، 3 حرف اصلی ہوں گے،
ہاں تو نون صاد را مادہ ہے، دونوں کا معنی ہے یاری کردن یعنی مدد کرنا. النصر والنصرت کا معنی ہے مدد کرنا. تصریفہ اس کی گردان. تصریف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا، کلمے کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جانا، گردان کرنا. تصریفہ اس کی گردان. اب یہ جو گردان آ رہی ہے، گردانیں جو ہوتی ہیں ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے صرف کبیر. تصریف کہیں یا صرف کہیں، بمعنی گردان. ایک ہوتی ہے صرف کبیر. کیا ہے صرف کبیر؟ اور ایک ہوتی ہے صرف صغیر. صرف صغیر. اب تک میزان صرف میں آپ جو پڑھ رہے تھے، جیسے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، یہ صرف کبیر ہے. مضارع کی گردان یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلینا، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو، یہ سب کیا ہے؟ صرف کبیر ہے. صرف. اب یہ جو آپ کے سامنے گردان آ رہی ہے منشعب کے اندر، یہ صرف صغیر ہے. یہ کیا ہے؟ صرف صغیر ہے. وہ کیا تھی؟ صرف. اب اس کو دیکھ لیں آپ، صرف صغیر کو لکھتے ہیں نصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فهو منصور. الامر منه انصر والنهي عنه لا تنصر. الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار. وتصنيتهما منصران ومنصران والجمع منهما مناصر ومناصير. افعل التفضيل منه انصر والمؤنث منه نصرا. وتصنيتهما انصران ونصريان والجمع منهما انصرون واناصر ونصر ونصريات. کتنی بڑی گردان ہوئی. کتنے صیغے اس میں آ گئے سب؟ آپ گنو ذرا. عبید گنو. نصرا ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فهو منصور. الامر منه انصر والنهي عنه لا تنصر. الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار. وتصنيتهما منصران ومنصران والجمع منهما مناصر ومناصير. افعل التفضيل منه انصر والمؤنث منه نصرا. وتصنيتهما انصران ونصريان والجمع منهما انصرون واناصر ونصر ونصريات. 26 ہوں گے پورے. کتنے ہوں گے؟ 26. اب اس میں یہ 2 مرتبہ مصدر کا ہی ذکر آ گیا. نصر ینصر نصرا فهو ناصر، پھر ونصر ينصر نصرا پھر آ گیا. تو بہرحال یہ صرف صغیر ہے. کیا ہے؟ اور جو میزان الصرف میں پڑھی وہ. اب یہ بتاؤ صرف کبیر کا معنی کیا ہوگا؟ بڑی گردان. اور صرف صغیر کا معنی ہوگا چھوٹی گردان. تو وہاں صرف کبیر میں کتنے صیغے ہیں اور صرف صغیر میں کتنے ہیں؟ تو کون سی بڑی ہو گئی؟ یہ بڑی ہو گئی نا. بڑی وہی ہے، یہ بڑی نہیں ہے. اس میں آپ 14 صیغے آپ رکھیے ماضی کے، 14 رکھیے مضارع کے، پھر رکھیے امر کے صیغے، پھر نہیں کے صیغے، اس میں فاعل کے صیغے، اس میں مفعول کے صیغے، اس میں اعلیٰ کے، اس میں تفضیل کے، اس میں ظرف کے، سب کے صیغے رکھیں. کتنے ہو جائیں گے؟ بہت ہو جائیں گے وہ صیغے. تو یہاں کیا ہے؟ صرف صغیر میں جیسے فعل ماضی ہے، ماضی معروف، اس کا ایک صیغہ لے لیا نصرہ بس. پھر مضارع معروف ہے ینصر، ایک لے لیا. ٹھیک ہے. نصرن مصدر فہو ناصر، اس میں فاعل کا ایک صیغہ لے لیا. پھر ماضی مجہول سے نوسرا ایک لے لیا. مضارع مجہول سے ینصر ایک لے لیا. پھر مصدر آ گیا فہو منصور، اس میں مفعول سے ایک لیا. تو یہاں پر ہر بحث سے ایک ایک صیغہ لیتے چلے گئے ہیں. کتنا کتنا؟ ایک ایک صیغہ. اس میں ظرف میں جا کے چونکہ اس میں ظرف جو ہوتا ہے اس کے ایک بنانے کا طریقہ بیان کیا. پھر کہا کہ آپ عین کلمہ کے بعد الف لے کر آئیں یا لام کلمہ کے بعد تا لائیں تو اس میں اعلیٰ کے، ہاں اس میں اعلیٰ کے، ظرف نہیں، اس میں اعلیٰ، اس میں اعلیٰ کے دوسرے 2 صیغے اور قیاس کے موافق نکل آتے ہیں. تو اس کے 3 صیغے یہاں پر ذکر کر دیے ہیں. تو یہاں جو ہے ایک ایک گردان سے عام طور سے ایک ایک صیغہ لیا گیا.
ٹھیک ہے، تو یہ صرف صغیر ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے نصارہ، دھیان دے ادھر، وہ تو میں نے گردان پہلے پڑھ دی، اب توجہ دے۔ نصارہ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی سے اس کو لیا گیا ہے، ماضی معروف سے۔ کس سے؟ ترجمہ ہوگا نصرہ، مدد کی اس ایک مذکر نے۔ پھر ینصرو یہ فعل مضارع معروف سے ایک صیغہ لے لیا گیا، اس کا ترجمہ ہوگا مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مذکر۔ نصرن یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہوگا مدد کرنا۔ فہوا ناصرن، فہوا ناصرن، تو ناصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فاعل کے وزن پر، فہوا ناصرن، ٹھیک ہے۔ تو ناصرن کیا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی ہوگا مدد کرنے والا۔ اب مجہول کی طرف آ جائیں تو ماضی مجہول سے ایک صیغہ لے لیا نوسیرا، فعلا کے وزن پر آتا ہے نا ماضی مجہول، نوسیرا مدد کی گئی اس ایک مذکر کی۔ مضارع مجہول سے ایک صیغہ لے لیا ینصرو، مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی اس ایک مذکر کی۔ نصرن پھر مصدر آ گئے، اس کا معنی ہے مدد کرنا۔ فہوا منصورن یہ کس کا صیغہ ہے؟ اس میں مفعول کا ایک صیغہ لے لیا، منصور وہ جس کی مدد کی گئی ہو یا کی جائے۔ پھر الامر منہ انصر، انصر کون سا صیغہ ہے؟ وہ تو صاف لکھ کر بتا دیا، جیسے انصر، چونکہ عین کلمہ مضموم تھا تو حمزہ وصل مضموم لائیں گے، اور انصر مثال بھی پڑھی ہے امر بنانے کے طریقے میں آپ نے، یہی لفظ موجود ہے۔ والنہی عنہ لا تنصر، لا تنصر کون سا صیغہ ہے؟ پہلے نہیں کہا، ایک ایک صیغہ لے رہے ہیں دیکھو۔ الظرف منہ منصر، منصر کس کا صیغہ ہے؟ اس میں ظرف کا، دیکھو ایک ہی لیا۔ والآلۃ منہ منصر ومنصرۃ ومنصار، آلہ کے تین صیغے لے لیے، کیونکہ اس کو بنانے کے تین طریقے ہیں۔ ایک تو نارمل طریقہ جو بیان کیا گیا، ایک وہ بتایا کہ لام کلمہ کے بعد آپ تا لے آئیں تو ایک صیغہ بن جاتا ہے، یا عین کلمہ کے بعد الف لے آئیں تو ایک صیغہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں اعلیٰ کے تین صیغے ذکر کر دیے، والآلۃ منہ منصر ومنصرۃ ومنصار، تو اس کا ترجمہ ہوگا منصرۃ، منصر ومنصرۃ ومنصار، تینوں کا ترجمہ ہوگا مدد کرنے کا آلہ، مدد کرنے کا اوزار، مدد کرنے کا آلہ، مدد کرنے کا اوزار۔ وَتَثْنِيَتُهُمَا، ہما جو ہے یہ ضمیر تثنیہ کی ہی ہے، تو ان دونوں کا تثنیہ، کن دونوں کا؟ اس میں ظرف کا اور اس میں آلہ کا، ان دونوں کا تثنیہ بیان کر رہے ہیں۔ منصران ومنصران، منصران کس کا تثنیہ ہے؟ ظرف کا، کیونکہ ظرف میں میم مفتوح ہوتی ہے، اور منصران کس کا تثنیہ ہے؟ اس میں آلہ کا تثنیہ ہے۔ والجمع منہما مناصر ومناصیر، اور ان دونوں کی جمع، یعنی اس میں ظرف اور اس میں آلہ کی جمع کیا آئے گی؟ مناصر۔ یہ جو مناصر ہے یہ اس میں ظرف کی بھی جمع ہے اور اس میں آلہ کی بھی جمع ہے، دونوں کی جمع اسی وزن پر آتی ہے، یاد ہوگا، دونوں کی جمع ہے۔ پھر آگے جو ہے مناصیرو، یہ صرف اس میں آلہ کا جو صیغہ منصارن آتا ہے اس کی جمع ہے، مفعال مفعلان مفاعیل آتا ہے نا، ہاں، تو جو مناصیرو ہے یہ صرف اس میں آلہ کی جمع ہے۔ ترجمہ وہی ہوگا، مدد کرنے کے دو آلے تثنیہ والے میں، اور جمع والے میں مدد کرنے کے کئی آلے۔ افعل التفضیل منہ انصر، یہ کس کا صیغہ ہے؟ اس میں تفضیل کا خود لکھ کر بتا رہے ہو تو انصر، اس میں تفضیل کا صیغہ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ بہت زیادہ مدد کرنے والا، زیادہ مدد کرنے والا، اور مذکر کا صیغہ ہے۔ والمؤنث منہ نصرا، اور اس میں تفضیل کی مؤنث کا صیغہ کیا آئے گا؟ فعلا کے وزن پر ہے نا، تو نصرا کا ترجمہ ہوگا بہت مدد کرنے والی، بہت مدد کرنے والی۔ وتثنیتہما، اور ان دونوں کا تثنیہ، یعنی اس میں تفضیل مذکر اور اس میں تفضیل مؤنث کا تثنیہ کیا آئے گا؟ انصران، یہ مذکر کا تثنیہ ہے، ونصرایان، اور یہ مؤنث کا تثنیہ ہے۔ ترجمہ وہی ہوگا، زیادہ مدد کرنے والے دو مرد، زیادہ مدد کرنے والی دو عورتیں۔ والجمع منہما انصرون واناصر ونصر ونصریات، والجمع منہما، اور ان دونوں کی جمع، یعنی اس میں تفضیل مذکر اور اس میں تفضیل مؤنث کی جمع۔ تو پہلے مذکر کی جمع ہے انصرون، یہ انصروں کی جمع ہے، جمع سالم ہے۔ اناصر یہ بھی مذکر کی جمع ہے لیکن یہ جمع مکسر ہے، تو پہلے دو صیغے ہیں انصرون اناصر، یہ مذکر کی جمع ہے، فرق یہ ہے کہ پہلی جمع سالم ہے اور دوسری جمع مکسر ہے۔ ترجمہ ہوگا
زیادہ مدد کرنے والے کئی مرد. اب مؤنث کی جمع آ رہی ہے. وَنُصَرٌ وَنُصْرَيَاتٌ، وَنُصَرٌ وَنُصْرَيَاتٌ. تو جو یہ نصرن ہے یہ بھی جمع مؤنث ہے اس میں تفضیل کی، اور نصریاتن یہ بھی جمع ہے. ہاں نصریاتن جو ہے یہ جمع سالم ہے، اور نصرن جو ہے نصرن یہ جمع مکسر ہے. مطلب اور ترجمہ ہوگا بہت مدد کرنے والی یا زیادہ مدد کرنے والی کئی عورتیں. تو یہ ہم نے آپ کو صیغوں کا ترجمہ بھی بتا دیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہاں اس میں فاعل ہے، کون سا صیغہ اس میں مفعول کا ہے، کون سا اس میں ظرف کا ہے، کون سا اس میں اعلیٰ کا ہے، کون سا اس میں تفضیل کا ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کو اسی طرح یہ گردان یاد کرنا ہے، پھر بار بار یہ گردانیں آئیں گی اور تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ آئیں گی. ٹھیک ہے؟ تو جس طرح آپ نے وہ فعلا فعلا فعلو فعلت رٹا تھا، یفلو یفلان یفلون، اسی طرح یہ بھی رٹنا ہے جیسا ہم نے پڑھا ہے پوری گردان. اب تو یہ کون سا باب ہے؟ فعلا یفعلو کہہ لو، اور چونکہ پہلا مصدر ہی دیا ہے النصر والنصرۃ، تو اسی سے مشہور ہو گیا یہ باب، اسے باب نصرہ ہی کہا جاتا ہے. باب نصرہ، باب نصرہ کہا جاتا ہے، اسی سے یہ مشہور ہے. اب اس باب سے بہت سارے صیغے ہیں جو آئیں گے، یعنی جن کے ماضی میں عین کلمہ پر فتح ہوگا اور مضارع میں عین کلمہ پر ضمہ ہوگا. تو بہت سے افعال ایسے ہیں جو اس وزن پر آئیں گے، تو جو بھی اس وزن پر آئیں گے وہ سب اسی باب سے ہوں گے، باب نصرہ سے. اب نیچے کچھ مصدر دیے ہیں جو اس باب سے آتے ہیں، ان کو بتایا. الطلب، الطلب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے آگے فارسی میں جستن، ڈھونڈنا. الطلب طلب کرنا، ڈھونڈنا. تو اس کی بھی گردان اسی سے کریں گے. آپ کر سکتے ہیں نصرہ کی جگہ طلب یطلب طلبا فهو طالب، وطلب یطلب طلبا فهو مطلوبا، الامر منه اطلب والنهي عنه لا تطلب، الظرف منه مطلب والعالة منه مطلب ومطلبة ومطلاب وتثنيتهما مطلبان ومطلبان والجمع منهما مطالب ومطالب، افعل التفضيل منه اطلب والمؤنث منه طلبا وتثنيتهما اطلبان وطلبيان والجمع منهما اطلبون وطالب وطلب وطلبيات. اسی وزن پر آپ کو لانا ہے گردان. پھر آگے الدخول، مصدر ہے یہ، معنی کیا ہوگا؟ در آمدن، اندر آنا یعنی داخل ہونا. الدخول داخل ہونا. تو الطلب بھی باب نصرہ سے آتا ہے، طلب یطلب آئے گا، اور الدخول دخل یدخل آئے گا، یہ بھی باب نصرہ سے آتا ہے. پھر ایک مصدر دیا ہے القتل، اس کا معنی جانتے ہی ہوں گے آپ، مار ڈالنا، قتل کرنا. تو یہ بھی باب نصرہ سے آتا ہے، یعنی ماضی میں عین کلمہ پر فتح ہوتا ہے، مضارع میں عین کلمہ پر ضمہ ہوتا ہے. قتل یقتل، قتل کشتن، مار ڈالنا. پھر آخری ایک اور دیا ہے مصدر الفتلو، کیا ہے؟ آگے لکھا ہے تافتن. تافتن کا معنی یاد ہے کیا ہے؟ تسہیل المصادر میں پڑھا ہے. تافتن کا معنی چمکنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں. تو الفتلو کا یہ تافتن لکھا ہے، کیسے لکھا؟ حالانکہ تا کی جگہ با ہونا چاہیے، بافتن کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، چونکہ الفتلو کا معنی ہوتا ہے بننا، بٹنا. الفتلو کا معنی بٹنا ہوتا ہے، الفتلو کا معنی بٹنا. اور یہاں تافتن لکھا ہے، تافتن کا معنی چمکنا ہوتا ہے، اسی سے تابندہ آتا ہے، چمکنے والا. تو یہاں ہونا چاہیے بافتن. الفتلو کا معنی ہوتا ہے بٹنا. اور پھر ایک اور چیز یہاں کچھ الگ لگی، وہ یہ کہ الفتلو فتل یفتلو، یہ تو ضرب یضرب سے آتا ہے، اور یہاں باب نصرہ میں دے دیا ہے، یعنی فعل یفعل کے باب میں یہ مصدر دے دیا، اور آتا ہے یہ فعل یفعل میں، ضرب یضرب میں. آپ لغت اٹھا کر دیکھیں، مصباح اللغات یا المعجم اٹھا کر دیکھیں تو وہاں دیا ہے کہ یہ باب ضربہ سے آتا ہے، نصرہ میں دیا ہے. چلیں بہرحال آپ ابھی اس کا ترجمہ یاد رکھیں. الفتلو، الفتلو کا معنی ہوتا ہے بٹنا، جیسے رسی نہیں بٹتے ہیں، ہاں بٹنا کسی بھی چیز کو. تو آپ حضرات یہ باب اول یاد کر کے لائیں اور گردان میں ذرا محنت کریں. ایک بار اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو باقی گردانیں آپ کے لیے آسان